یہ آپریشن سے چوتھے یا پانچویں روز کا واقعہ ہے۔ میں کمرے کے اندر ہی ٹہل رہا تھا۔ جاگیردار کا ایک ملازم لیاقت میرے پاس آیا۔ اس نے میری خاصی دیکھ بھال کی تھی اور مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، صاحب جی، وہ بندہ تو بڑا مچھر ہوا ہے جی، اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے سب کا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہی جی جو انڈیا کا رہنے والا ہے، شکل سے تو بڑا گہرا بندہ لگتا ہے جی۔ تم شنکر کی بات تو نہیں کر رہے؟ وہی جناب، اس نے تو سب کی ماں بہن ایک کر رکھی ہے۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی جناب، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ جاگیردار صاحب کا نام لے لے کر ان کو گالیاں دے رہا تھا۔ میں بڑا کمزور سا بندہ ہوں جی، لیکن مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جی چاہا کہ کمرے میں گھس کر حرامزادے کا گلا دبا دوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جاگیردار جی کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ ضرور اس کی ہڈی پستی توڑوا دیں گے۔ اس وقت میری نظر جاگیردار کے ملازم خاص منصب علی پر پڑ گئی۔ وہ اسپتال سے کچھ دوائیاں لے کر جا رہا تھا۔ غالباً جاگیردار کے 2 لاڈلے کتوں کو کوئی تکلیف لاحق تھی۔ میں نے منصب علی کو بلایا۔ منصب علی، مجھے لیاقت کی زبانی پتہ چلا ہے کہ شنکر اپنی کوٹری میں بہت بدتمیزی کر رہا ہے اور ہر ایک کو گالی گلوچ کا نشانہ بنا رہا ہے۔ میں تو اس طرف گیا ہی نہیں جناب، مگر جس قسم کا وہ بندہ ہے تو یہ بات سچی ہی لگتی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کی طرف سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ مار دھاڑ پر آ کے تو تم سب لوگ مل کر بھی اسے قابو میں نہیں کر سکو گے۔ اتنا خون خراب ہوگا کہ تم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ جاگیردار صاحب نے سب کو سختی سے ہدایت کر رکھی ہے کہ اس شخص کی کوٹری میں کوئی بھی داخل نہ ہو۔ بہرحال تم ایک بار جا کر اپنے ساتھیوں سے کہہ دو، اس کی طرف سے اپنے کان بند کر لیں۔ جو بکواس وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ اس کو بدکلامی کی سزا ضرور ملے گی، لیکن طریقے سے۔ میرے کہنے پر منصب علی نے جونیئر ڈاکٹر سے لی ہوئی دوائیں وہیں رکھیں اور مہمان خانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شنکر کو وہیں ایک تہہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ اس دوران میں عالم قریشی بھی آ گیا۔ وہ آج کل میری صحت کی طرف سے بہت فکر مند رہتا تھا۔ آتے جاتے میرے زرد چہرے کا ذکر کرتا رہتا۔ ڈاکٹروں نے میرے لیے بہت ہلکی غذا تجویز کر رکھی تھی۔ عالم قریشی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے خیال میں غذا کا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ بہت مرغن اور چٹپٹی ہو اور بہت زیادہ ہو۔ یار شاہ جہان، مجھے تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر تجھ سے کو پرانا بدلہ چکا رہے ہیں۔ اچھی بھلی خوراک کے بغیر بندے کی کمزوری دور ہو سکتی ہے؟ پچھلے سال میں بیمار ہو گیا تھا، اپینڈکس کی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا پرہیز کرو، گرم چیز نہیں کھانی اور بادی بھی نہیں کھانی۔ اب بندہ پوچھے کہ پھر کھانا کیا ہے؟ ہر شے گرم ہوتی ہے یا بادی ہوتی ہے؟ میں نے 5-6 دن تو روکھے سوکھے ہو کے پرہیز کیا۔ پھر ایک دن مجھے غصہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا دیکھی جائے گی جو ہوگی۔ میں نے لکشمی چوک سے 4-5 چرغے منگوائے، مزنگ چونگی کی 2.5-3 کلو مچھی، 2 کلو دہی، 12 روغنی نان اور نرالے کی رس ملائی، سب کچھ چڑھا گیا میں۔ آخر یار یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، بندہ تکلیف سے ڈر ڈر کر کیوں نہ شکری کرتا رہے۔ پھر ہوا کیا؟ تکلیف تو نہیں بڑھی؟ وہ تو بڑھی، اور ایسی بڑھی کہ کچھ نہ پوچھو، مگر مزہ تو آیا تھا نا۔ ویسے ہر کام میں اللہ کی طرف سے بہتری ہی ہوتی ہے۔ بد پرہیزی کرنے سے تکلیف تو میری بڑھ گئی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے پسوڑی پڑ گئی اور ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کو بھی پسوڑی پڑ گئی۔ اتنا سخت درد ہوا مجھے کہ میری چیخیں نکلنے لگیں۔ جو کام ہفتوں میں ہونا تھا وہ گھنٹوں میں ہو گیا۔ فٹافٹ میرے ایکس رے ہوئے، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اپینڈکس تک پھول کر کپا ہو رہا ہے، لہٰذا فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر نہ کیا گیا تو پھٹنے کا خطرہ ہے۔ لو جی، 1 گھنٹے کے اندر اندر آپریشن ہوا۔ ڈاکٹروں نے اپینڈکس نکال کر وہ پھینکا۔ میں 2 دن کے اندر بھلا چنگا ہو گیا۔ یار شاہ جہان، ذرا سوچو کتنا فائدہ ہوا مجھے بد پرہیزی کرنے کا۔ ٹنٹا ہی ختم ہو گیا، ورنہ پتہ نہیں کتنی دیر اس تکلیف کی وجہ سے مجھے پریشانی رہتی۔ میں تو تم سے بھی یہی کہتا ہوں کہ مت ڈرو کھانے پینے سے۔ کھانے پینے کا آخری نتیجہ فائدے کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ تو تمہارے خیال میں مجھے کیا کھانا چاہیے؟ دیکھو، دوائیوں کی وجہ سے بندے کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے اچھا حل دودھ سوڈا ہے۔ 1.5 کلو دودھ میں 2 بوتلیں 7 اپ کی ڈال کر گھٹا چڑھا جاؤ، اس سے بھوک کھلے گی۔ میں تمہارے لیے بھاٹی گیٹ سے اسپیشل سری پائے لے کر آتا ہوں، بلکہ پکوا کر لاؤں گا۔ مرچ مسالہ کم ہوگا اور گوشت بھی نرم ہوگا۔ بس سمجھو حلوہ ہوگا۔ کھاتے جاؤ اور طاقت آتی جائے گی۔ شام تک اتنی طاقت آ جائے گی کہ سنبھالے نہیں جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ہیرالڈ تمہاری باتیں سن لینا تو ابھی تمہیں اقدام قتل کے کیس میں گرفتار کرا دے۔ کس کا قتل؟ میرا اور کس کا؟
بھائی میرے معدے کا آپریشن ہوا ہے، اتنی اذیتناک موت مت مارو مجھے، اگر کوئی پرانی عداوت ہے تو کسی اور طریقے سے نکال لینا۔ او یار، تو دنیا میں لینے کیا آیا تھا؟ بھلا موج میلے کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ تجھے دیکھ کر مجھے ایک مشہور لطیفہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک تمہارے جیسا بندہ ایک بہت قابل ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے ایسا علاج بتائیں کہ میری عمر لمبی ہو جائے۔ ڈاکٹر نے پوچھا شراب پیتے ہو؟ اس نے زور زور سے انکار میں سر ہلایا۔ عورتوں میں دلچسپی ہے؟ اس نے پھر انکار کر دیا۔ دنیا میں گھومنے پھرنے کا شوق ہے؟ اس نے پھر انکار کیا۔ ڈاکٹر نے نہایت سنجیدگی سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر بولا تم صرف اور صرف میرا اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، جب تمہیں کسی چیز کا شوق ہی نہیں تو لمبی عمر لے کے کرو گے کیا تم؟ میں نے ہنسنے کی کوشش کی تو معدے میں ٹیس سے اٹھی۔ میں کرہا کر رہ گیا۔ دیکھا نا، پیٹ خالی ہے، ایسے میں تو بندہ ہنس بھی نہیں سکتا۔ اسی دوران جاگیردار کا ملازم منصب علی واپس آ گیا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر میں چونکا۔ وہ کچھ بتانے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ذرا ہچکچانے کے بعد بولا، آپ تو خواہ پریشان ہو رہی تھی جی، وہ بندہ کوئی ایسی بم چیز بھی نہیں ہے جس سے اتنا ڈرا جائے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اسی شنکر کی جناب، اسے تو بڑی زبردست پھیٹی لگوائی ہے جی جاگیردار صاحب نے، مار مار کر حلیہ خراب کر دیا ہے۔ اب اسے باہر احاطے میں لا کر لٹکا رہے ہیں۔ اسے ننگا کر کے ادھر دھریکوں پہ الٹا لٹکائیں گے اور سب کے سامنے چمڑی ادھیڑیں گے۔ مجھے زبردست شوق لگا۔ میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ تو اسے کوٹری سے نکال لیا چودھری نے؟ ہاں جی، میرے جانے سے پہلے ہی نکال لیا تھا۔ وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے بولا۔ میں نے سر پیٹ لیا۔ یہ شدید بے وقوفی کی تھی ان لوگوں نے۔ عالم قریشی اور نرس کے منع کرنے کے باوجود میں بستر سے اتر آیا۔ قریشی، ریوالور ہے تمہارے پاس؟ ہاں ریوالور تو ہے، لیکن تو جا کہاں رہا ہے؟ تمہاری طبیعت تو… کچھ نہیں ہے میری طبیعت کو، تم راستہ چھوڑو میرا۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ اسپتال سے مہمان خانے کا فاصلہ 100 میٹر تھا۔ حویلی کا وسیع احاطہ اور باغ کا کچھ حصہ اس راستے میں آتا تھا۔ شام کے 7 ساڑھے 7 بج چکے تھے۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ مجھے مہمان خانے کی جانب کسی طرح کی نقل و حمل نظر نہیں آئی، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور حویلی جس کے ستارے بری طرح گردش میں ہیں ایک اور ہنگامے کی زد میں ہے۔ میں تیزی سے مہمان خانے کی جانب بڑھا۔ میرے پہلو میں درد ہو رہا تھا، لیکن یہ قابل برداشت تھا۔ عالم قریشی میرے پیچھے آ رہا تھا، اس کے ساتھ منصب علی تھا۔ جو ہی ہم مہمان خانے کے دروازے پر پہنچے، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اندر سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ عالم نے اپنا ریوالور نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ منصب علی نے بھی اپنی لمبی قمیض کے نیچے سے ماؤزر نکال لیا۔ اس کی گھنی مونچھیں ایک دم ہوشیار ہو کر پھڑکنے لگی تھیں۔ یکا یک ایک گولی منصب علی کے عین ماتھے پر لگی۔ وہ اوندھے منہ قریشی کے قدموں میں گرا اور تڑپنے لگا۔ میں نے قریشی کا بازو کھینچا اور ہم دونوں ایک صوفے کے عقب میں قالین پر گرے۔ قریشی دم بخود رہ گیا۔ یوں تو وہ دلیر اور جاندیدہ شخص تھا، لیکن لڑائی بھڑائی اور دنگا فساد سے ہمیشہ کنی کتراتا تھا۔ چند سیکنڈ تک ہم صوفے کے عقب میں رہے۔ میں نے ریوالور کے ٹریگر پر انگلی رکھ لی تھی۔ میرا دل و دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میرے بدترین اندیشے حقیقت بن کر سامنے آ رہے تھے۔ میرے اندر سے کوئی پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ شنکر اس حویلی میں ایک طوفان کھڑا کرنے والا ہے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جہاں میں لیٹا ہوں وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ صوفے کے عقب میں نیم تیرگی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ مجھے وہاں ایک ایسا چہرہ دکھائی دیا کہ میری روح فنا ہو گئی۔ چند سیکنڈ کے لیے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن حقیقت سامنے تھی اور اسے جھٹلانا ناممکن تھا۔ یہ حقیقت خون میں لت پت تھی اور ایک لاش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جاگیردار قادر زمان کی لاش میں۔ ہاں، یہ جاگیردار قادر زمان کی لاش تھی۔ اس کی تنومند گردن پر نہایت چابک دستی سے کسی تیز دھار آلے سے وار کیا گیا تھا۔ گردن بہت دور تک کٹ گئی تھی اور ایک طرف ڈھلک چکی تھی۔ کندھوں کی طرف قالین پر خون ہی خون تھا۔ میں نے بے اختیار جاگیردار کے جسم کو چھو کر دیکھا۔ اس کی نبض رکے ہوئے بمشکل چند سیکنڈ ہوئے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ وہ شاید ابھی زندہ ہو۔ ہم سوئچ بورڈ کے پاس ہی تھے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بلند کر کے سوئچ آن کیا۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیل گئی۔ میں جاگیردار پر جھک گیا۔ اس کی گردن سے خون کے آخری قطرے گر رہے تھے، لیکن وہ مر چکا تھا۔ روشنی ہونے پر پتہ چلا کہ گردن کے علاوہ جاگیردار کے پیٹ میں بھی گہرا گھاؤ موجود ہے۔
قریشی پتھر ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میرے جوتے بھی خون سے آلودہ نظر آ رہے تھے۔ یہ جاگیردار قادر زمان کا خون تھا، قادر زمان جو اس علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا، جس کے کارندے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کٹ پتلیوں کی طرح ساکت کھڑے رہتے تھے، جس کے اثر و رسوخ اور طاقت کی لہریں لاہور اور وفاقی دارالحکومت تک محسوس کی جاتی تھیں۔ آج اس شخص کا خون بڑی خاموشی سے قالین پر بہہ رہا تھا اور ہمارے جوتوں کو رنگین کر رہا تھا۔ یہ زندگی کی ایک ٹھوس حقیقت تھی، اس میں کوئی ڈرامہ تھا، نہ کوئی سنسنی خیزی تھی، نہ ہی گولیوں کی بوچھار ہوئی، نہ بموں کے دھماکوں نے زمین کو لرزایا، نہ کسی بہت بڑے مارکے کے آثار نظر آتے تھے۔ ایک بہت بڑا دبنگ چودھری دبے پاؤں آنے والی موت کا شکار ہوا تھا اور اس صوفے کے پیچھے بے سود پڑا تھا۔ قادر زمان کی موت کا دھچکا اتنا شدید تھا کہ ہم نے اپنے قریب تڑپتے ہوئے منصف علی کو بھی یکسر فراموش کر دیا۔ پیشانی پر گولی لگنے کے باوجود وہ ابھی زندہ تھا، تاہم یہ زندگی بڑی مختصر نظر آ رہی تھی۔ ٹیوب لائٹ روشن ہونے کے بعد پورے کمرے کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور یہ منظر ذہن کو معاف کر دینے والا تھا۔ کمرے کے مختلف حصوں میں 3 بونے باڈی گارڈز کی لاشیں پڑی تھیں، ان کے جسم گولیوں سے چھلنی نظر آ رہے تھے۔ یقیناً وہ اسی فائرنگ کی آواز تھی جو ہم نے مہمان خانے کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سنی تھی۔ میں نے ایک باڈی گارڈ کے ہاتھ سے گرا ہوا ننھا سا پسٹل اٹھایا اور قریشی کا ریوالور اسے واپس کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ طلائی دستے والا یہ چھوٹا پستول کتنا طاقتور ہے۔ یہی وقت تھا جب ایک بار پھر 7mm کی خوفناک تڑتڑاہٹ گونجی اور کسی نے 2 وقفوں سے پورا میگزین خالی کر دیا۔ میں آواز کی سمت دوڑا۔ ان لمحات میں اپنے آپریشن اور زخم کی طرف سے میرا دھیان یکسر ہٹ گیا تھا۔ ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، شنکر آزاد ہو گیا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے اس حویلی میں ایک تہلکہ مچا دے گا۔ درندگی اور صفاکی میں اس شخص کا نام تھا، اور جب وہ بھڑکتا تو آتش فشاں بن جاتا تھا۔ مجھ سے زیادہ اس ابلیس کے شر سے اور کون آگاہ ہو سکتا تھا؟ میرے دل سے ایک ہی آواز ابھر رہی تھی، کاش قادر زمان اور اس کے ساتھی شنکر کو نکالنے کی حماقت نہ کرتے۔ میں اور قریشی دوڑتے ہوئے مہمان خانے کی نشستگاہ میں پہنچے۔ یہی وقت تھا جب زری گل بھی ریوالور بدست ہم سے آن ملا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ زری، تم زنان خانے کی طرف جاؤ، اگر شنکر اس طرف جائے تو اسے بلا دریغ گولی مار دو۔ زری میری بات سمجھ کر زنان خانے کی جانب دوڑا۔ میں نشستگاہ میں پہنچا اور ایک مزید ذہنی دھچکا مجھے سرتاپا دہلا گیا۔ نشستگاہ میں جاگیردار کے چاروں کمداروں کی لاشیں پڑی تھیں اور 3-4 افراد خون میں لت پت تڑپ رہے تھے۔ نشستگاہ میں ہر طرف گولیوں کے خول تھے اور بارود کی بو تھی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے لہو کی چادر سی تن گئی۔ یہ انتہا تھی، لیکن شاید یہ انتہا نہیں تھی۔ ایک جگر پاش بارودی دھماکہ ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے پوری حویلی ہوا کے دوش پر پرواز کر گئی۔ ایک بونے باڈی گارڈ کا کٹا ہوا بازو اڑتا ہوا آیا اور قریشی کے قدموں میں گرا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ہمارے دماغ سن ہو کر رہ گئے۔ کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے دھوئیں کی دبیز چادر تن گئی تھی۔ بارودی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہوا کا شدید دباؤ بھی محسوس ہوتا ہے۔ مہمان خانے میں ہونے والا یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ میں لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عالم قریشی پہلو کے بل ایک ٹوٹی ہوئی میز پر گرا۔ میں نے کمرے کی ایک دیوار کو منہدم ہوتے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف کھپ اندھیرا چھا گیا۔ فضا میں ہر طرف بارود کی بو تھی اور چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہی تھا کہ ایک بہت بڑا بارودی دھماکہ ہوا ہے اور حویلی کا مہمان خانہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ دوسرا سوال ذہن میں یہ ابھرا کہ اس دھماکے سے مجھے اور قریشی کو کس حد تک نقصان پہنچا ہے یا ہم کس حد تک محفوظ رہے ہیں۔ دھماکے میں اور خاص طور پر شدید دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اضطراری کیفیت میں اپنے جسم کو ٹٹولا، پھر قریشی کی طرف بڑھا۔ قریشی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہوں، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ہم دونوں بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ راہداری کا ایک حصہ گر چکا تھا اور اندھیرے میں راستہ بالکل مسدود نظر آ رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب یکے بعد دیگرے 2 مزید دھماکے ہوئے۔ یہ دھماکے شدت میں پہلے جیسے نہیں تھے، پھر بھی خاصی طاقت تھی ان میں۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ ان 2 دھماکوں کی آواز بھی 5 کلومیٹر دور چراغ نامی بستی میں صاف سنی گئی تھی۔
ان دھماکوں کے ساتھ ہی مہمان خانے کے عقبی حصے میں زبردست آگ بھڑک اٹھی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ میں اور قریشی جیسے تیسے مہمان خانے کے بیرونی دروازے سے نکلے۔ حویلی کے دوسرے حصے میں برقی رو بحال تھی، ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ میں نے 3 محافظوں کو دیکھا، وہ ایک شدید زخمی شخص کو ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے حویلی کے اسپتال کی طرف بھاگ رہے تھے۔ پھر مجھے ایک لہو لہان بونا باڈی گارڈ نظر آیا۔ اسے ایک گرانڈیل دیہاتی نے کسی بچے کی طرح بازوؤں میں اٹھایا ہوا تھا اور طبی امداد کے لیے جا رہا تھا۔ میں اور قریشی دوڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ قریشی کے ہاتھ سے ریوالور گر چکا تھا، تاہم میرے ہاتھ میں طلائی دستے والا وہ ننھا سا پسٹل موجود تھا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بونے باڈی گارڈ کی لاش کے پاس سے اٹھایا تھا۔ آگ بے حد خوفناک تھی، شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور گاڑھا سیاہ دھواں پوری حویلی میں پھیلتا جا رہا تھا۔ خوش قسمتی کی بات تھی کہ حویلی کا مہمان خانہ اصل عمارت سے ہٹ کر تھا۔ مہمان خانے کی آگ جتنی بھی پھیل جاتی، حویلی کا زنانہ اور مردانہ حصہ اس سے محفوظ رہتا۔ حویلی کے ملازمین اور دیگر لوگ آگ بجھانے کی اپنی سی کوششیں کر رہے تھے، لیکن یہ کوشش ایسے ہی تھی جیسے دریا کے پانی کا رخ پھیرنے کے لیے اس میں مٹھیاں بھر بھر کر ریت پھینکی جائے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب مہمان خانے کی آگ عمارت کو خاکستر کر کر ہی بجھے گی۔ حویلی کے ملازمین نے جن 2-3 زخمیوں کو شروع میں نکال لیا تھا وہ یقیناً خوش قسمت تھے۔ اب آگ میں گھرے ہوئے کسی شخص کی مدد کو پہنچنا ناممکن تھا۔ ہم چند لمحے تک آگ کو گونجتے، دھاڑتے اور غراتے ہوئے شعلوں میں دیکھتے رہے، پھر زنان خانے کی طرف دوڑے۔ یوں تو میں نے فائرنگ شروع ہونے کے فوراً بعد زری گل کو زنان خانے کی طرف دوڑا دیا تھا، لیکن جو خطرات ہمیں درپیش تھے ان کے مقابلے میں زری بالکل ناکافی تھا۔ شنکر آزاد تھا اور اس حویلی کے اندر موجود تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس سے شیطان بھی دن میں 10 بار پناہ مانگتا ہوگا۔ اگر شنکر زنان خانے کی طرف نکل جاتا تو وہاں کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ شفتہ، انجم، گلسوم، غزالہ سب وہیں موجود تھیں۔ مہمان خانے سے زنان خانے کی عمارت تک کا یہ درمیانی فاصلہ میں نے اندھا دھند بھاگتے ہوئے طے کیا۔ ان لمحات میں اپنے معدے کے درد اور آپریشن کے معاملات کو میں یکسر بھولا ہوا تھا۔ جو ہی ہم زنان خانے میں داخل ہوئے، مجھے زری گل نظر آ گیا۔ اس نے کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام خواتین کو ایک کمرے میں جمع کر لیا تھا، کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا تھا اور خود رائفل تان کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح تمتما رہا تھا اور آنکھیں گواہی دے رہی تھی کہ وہ مرنے مارنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ استاد صاحب، یہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا دھماکہ! ہم کو تو لگا کہ ہمارا کان پھٹ گیا۔ عورتیں کمرے میں بند تھیں اور اندر ہی چیخو پکار کر رہی تھیں۔ یقیناً کمرے کی کھڑکیوں یا روزن وغیرہ سے انہوں نے وہ آگ دیکھ لی تھی جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، اور جلے ہوئے گوشت و بارود کی بو بھی ان کی حصے شامہ تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے حویلی کے 4-5 مسلح پہرے داروں کو اکٹھا کیا اور انہیں خواتین کے کمرے کے سامنے زری گل کے ساتھ متعین کر دیا۔ پہرے داروں کو اس کام کے لیے قائل کرنا ذرا مشکل ثابت ہوا۔ در حقیقت وہ ملازم خاص منصب علی کے زیر کمان تھے اور موجودہ ہنگامی صورتحال میں منصب علی کی ہدایات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ منصب علی انہیں ہدایات دینے کے لیے زندہ نہیں ہے تو وہ بھوچنکا رہ گئے۔ بہرحال اس حیرت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ انہوں نے میری بات بلا چوں چرا مان لی اور خواتین کی حفاظت پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے قریشی کے علاوہ 3-4 ہوشیار گارڈز کو ساتھ لیا اور شنکر کی تلاش میں نکلا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر وہ زنان خانے کی طرف نہیں آیا تو اپنے دوسرے ٹارگٹ کے آس پاس ہوگا۔ دوسرا ٹارگٹ ظاہر ہے کہ شیخ عاصم تھا۔ وہ اپنے اس آقا ولی نعمت کو بہر صورت یہاں سے نکالنا چاہتا تھا، اور اسے یہ بات معلوم تھی کہ ولی نعمت مہمان خانے کے اندر یا کہیں آس پاس موجود ہے۔ آگ اب مہمان خانے کی 3/4 عمارت کو لپیٹے میں لے چکی تھی۔ وہ حصہ مکمل طور پر آگ کی زد میں تھا جہاں شیخ اور شنکر کے ساتھیوں کو بند کیا گیا تھا۔ اچانک مجھے شعلوں کی سرخ روشنی میں شیخ دکھائی دیا۔ وہ 3 مسلح محافظوں کے نرغے میں تھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ شاید آگ کی سرخ زبانوں نے اس کے جسم کے کسی حصے کو چاٹنے کی کوشش کی تھی۔ محافظوں نے مجھے بتایا کہ وہ شیخ کو مہمان خانے کے عقبی دروازے سے نکال لائے ہیں۔ میرا یہ اندازہ بھی غلط تھا کہ وہ آگ کی زد میں آیا ہے۔ اس کے چہرے پر جو تکلیف کے آثار تھے وہ ان زخموں کی وجہ سے تھے جو چند روز پہلے مجھ سے مارا ماری میں اس کی جسم پر آئے تھے۔ ان میں سے ریڑھ کی ہڈی کی ایک چوٹ سے کافی تکلیف دے رہی تھی۔ میں نے شیخ کو فوراً اپنی تحویل میں لیا اور اسے پوری حفاظت کے ساتھ مردانے کے ایک محفوظ کمرے میں پہنچا۔
شنکر کے سلسلے میں میری پریشانی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک دکھائی دیا تھا اور نہ ہی اس کی موجودگی کے کہیں آثار نظر آئے تھے۔ میں نے مردانے کی بیٹھک میں فوری طور پر پہرے داروں اور گارڈز کی ہنگامی میٹنگ بلائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ آگ بجھانے کا خیال دل سے نکال کر حویلی میں پھیل جائیں اور شنکر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ جب تک شنکر اس چار دیواری میں ہے یہاں بڑے سے بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ پہرے دار اور گارڈز بے حد پریشان تھے۔ وہ عظیم الشان حویلی کے ایک حصے کو آگ کے شعلوں میں دیکھ رہے تھے اور چاروں طرف ان کے ساتھیوں اور عزیز و اقارب کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایسے میں انہیں گائیڈ لائن کی ضرورت تھی۔ گائیڈ لائن انہیں منصب علی کی طرف سے ملا کرتی تھی یا پھر جاگیردار کی طرف سے، لیکن وہ دونوں اس موقع پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ منصب علی کے بارے میں تو وہ میری زبانی سن چکے تھے، جاگیردار کے بارے میں نے انہیں ابھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ جاگیردار کی ناگہانی موت کی خبر پہرے داروں کے حوصلے پست کر دے گی اور وہ افراتفری کا شکار ہو جائیں گے۔ اچانک میں چونک گیا۔ میں نے سائیں کو دیکھا۔ وہ اپنے درویشانہ انداز میں جھومتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ حویلی میں جو کوہرام مچا ہوا تھا اور جو قیامت برپا تھی اس کا شائبہ تک سائیں کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تجھے کسی بھی طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب اچھا ہو گیا ہے۔ وہ لومڑی کا ناجائز بچہ بھاگ گیا حویلی سے۔ ہاں بھاگ گیا ہے، بارود نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اب تم خود سوچو، جسے دکھائی نہ دے رہا ہو وہ لڑائی مار کوٹائی والا کیا کرے گا؟ میں نے حیرانی سے سائیں کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ سائیں، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ اندھا ہو گیا تھا؟ کیا تو نے دیکھا تھا اسے؟ میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے جنات نے دیکھا ہے، اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ میں دیکھوں یا میرے جنات، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ پھر وہ ذرا سا مسکرایا اور اس کے زرد دانت نظر آنے لگے، نمایاں اور ہو گئے۔ رازداری کے لہجے میں وہ بولا، ویسے شفیع محمد، آپس کی بات ہے، میرا یہ جن ہے بڑی کمال کی چیز، ذرا جوش میں آ جائے تو تہلکا مچا دیتا ہے۔ کون سا جن؟ وہی جس نے شنکر کو اندھا کیا ہے۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ شنکر کو بارود نے اندھا کیا ہے۔ ارے پاگل، بارود دراصل میرے جن کا ہی نام ہے، اس کا پورا نام بارود خان ہے۔ تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ جنات میں بھی پٹھان ہوتے ہیں اور ان کے نام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، تلوار خان، بغاوت گل، تباہی جان وغیرہ۔ اب تم خود سوچو، ایک تو جوشیلا پٹھان، اوپر سے جن، وہ کیا کیا کارنامے انجام نہیں دے گا۔ اب اس بارود خان کو ہی دیکھو، میری آنکھ کے اشارے کو ایسے سمجھتا ہے جیسے بارود جلتی ہوئی تیلی کے اشارے کو سمجھتی ہے۔ سائیں علی کی باتیں ہمیشہ کی طرح میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ بس اتنی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ مجھے شنکر کے حوالے سے تسلی دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ شنکر اب اس حویلی میں موجود نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اب کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ سائیں علی کی بات پر یقین کروں یا کم از کم یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بہرحال ابھی سائیں پر میرا اعتبار اس قدر بھی نہیں بیٹھا تھا کہ میں سائیں کی اطلاع پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا اور اس نتیجے سے غافل ہو جاتا جو سائیں کی اطلاع غلط ہونے کی صورت میں نکل سکتا تھا۔ مجھے اس حویلی میں شنکر کو ہر صورت تلاش کرنا تھا یا اس بات کا مکمل اطمینان کرنا تھا کہ وہ حویلی میں موجود نہیں ہے۔ میری ہدایت کے مطابق محافظ اور بونے باڈی گارڈز پوری حویلی میں پھیل گئے۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی کہ شنکر کی صورت دیکھتے اس پر فوراً گولی چلائیں۔ مہمان خانے کی آگ عروج پر پہنچ کر اب مدھم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آگ کے گرد بہت سے لوگ نیم دائرے کی شکل میں کھڑے تھے اور حسرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں وہاں پہنچا تو کچھ لوگوں کو روتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک جاگیردار قادر زمان کا تایہ زاد بھائی حاکم علی اور 2 جاگیردار کے بھتیجے تھے۔ وہ بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ جاگیردار صاحب مہمان خانے کی طرف آئے تھے اور وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جاگیردار آگ میں گر گیا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آگ سے پہلے ہی جاگیردار موت کے نرغے میں آ گیا تھا اور آگ نے اگر جلایا بھی ہے تو اس کی لاش کو جلایا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بھیانک شعلے مدھم پڑنے شروع ہو گئے جو کسی کو مہمان خانے کے قریب پھٹکنے نہیں دے رہے تھے۔ شعلوں کے اندر سے جلی ہوئی عمارت کے خد و خال واضح نظر آنے لگے۔ سب کچھ انگارہ ہو رہا تھا۔ راہداری میں 2 لاشیں نظر آئیں، سرتاپا برہنہ اور بالکل سفید۔ زیادہ تباہی مہمان خانے کے شمالی حصے میں ہوئی تھی۔ کئی کمروں کی چھتیں اڑ گئی تھیں اور وہ حصہ ملبے کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ اس حصے میں بارودی دھماکے ہوئے تھے اور ہم نے جیتے جاگتے انسانوں کے چیتھڑے ہوا میں اڑتے دیکھے تھے۔
میں نے جاگیردار کے تایازاد بھائی حاکم علی کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھڑکتے شعلوں سے تھوڑی دور باغیچے کے درختوں میں لے گیا۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ کیا تم لوگوں نے یہ ایمونیشن وغیرہ جمع کر رکھا تھا؟ حاکم علی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ مہمان خانے کے پچھواڑے جو گول کمرہ ہے نا، اس کے نیچے تہخانے میں کافی اسلحہ پڑا ہوا تھا۔ ہتھیار تھے، ڈائنامائٹ تھے، دستی بموں کی کچھ پیٹیاں بھی تھیں، مگر یہ سارا سامان بڑے محفوظ طریقے سے رکھا گیا تھا۔ میرا تو دماغ چکرا رہا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ یہ سب ہو کیسے گیا۔ چند لمحوں کے توقف کر کے اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور خوفزدہ لہجے میں بولا، شاہ جہاں، میرا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ بھائی قادر زمان بھی۔ یہاں تک کہہ کر اس کی آواز بھرا گئی اور وہ ایک بار پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ میں نے حاکم علی کا شانہ تھپکا اور اسے لے کر اس جلتے ہوئے کھنڈر کی طرف آ گیا جو 1.5-2 گھنٹہ پہلے تک حویلی کا مہمان خانہ کہلاتا تھا۔ بڑے بڑے شہتیر اور لکڑی کے بھاری بھرکم دروازے ابھی تک سلگ رہے تھے۔ لوگ آگ کے قریب سمٹے آ رہے تھے اور ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ دھماکوں والی جگہ پر تو کوئی شے سلامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انسانی جسموں سمیت ہر چیز کی دھجیاں بکھر گئی تھیں۔ لوہے کی بھاری بھرکم اشیاء بھی دھماکے کی شدت سے توڑ مڑ کر ناقابل شناخت ہو گئی تھیں۔ میں نے 2 پچکی ہوئی کھوپڑیاں دیکھی، ایک جلتا ہوا بازو دیکھا اور ایسے ہی بہت سے ناقابل شناخت حصے دیکھے۔ اسی دوران میں 2 محافظ بھی ہمارے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ حویلی کا چپا چپا چھان مارا گیا ہے، لیکن شنکر کا کہیں کھوج نہیں ملا۔ دونوں محافظوں میں سے ایک بڑی عمر کا اور خاصا تجربے کار نظر آتا تھا۔ اس نے غمزدہ لہجے میں بتایا کہ حویلی کے پچھلے گیٹ پر 2 محافظ مردہ پائے گئے ہیں اور ایک تازی گھوڑا بھی غائب ہے۔ خیال ہے کہ دھماکے کی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر کوئی شخص وہاں سے بھاگ نکلا ہے۔ میں نے محافظوں کو تلاش جاری رکھنے کا حکم دیا۔ بڑی عمر کے تجربے کار کارندے کا نام عبدالغنی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حویلی سے باہر نکلے اور گرد و نواح میں مطلوبہ شخص کو تلاش کرے۔ عبدالغنی کچھ متذبذب نظر آ رہا تھا، لیکن جب حاکم علی نے بھی میرے حکم کی تائید کی تو وہ مسلح کارندوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ حمزہ ابھی تک دکھائی نہیں دیا۔ دھماکے سے تھوڑی دیر پہلے وہ بھی مہمان خانے میں چلا آیا تھا۔ وہ مہمان خانے میں کشت خون کے آثار دیکھ کر بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے حمزہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر میں زنان خانے کی طرف گیا۔ میں نے زری سے پوچھا کہ حمزہ تو دکھائی نہیں دیا۔ ہم بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ تو نظر ہی نہیں آیا۔ ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا اور میرے جسم کے ہر مسام نے پسینہ اگل دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ دیا گیا ہے۔ میں نے پتھرائی ہوئی نظروں سے قریشی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی اچانک خدشات کے مہیب سائے نظر آنے لگے۔ ڈاکٹر حمزہ کہاں تھا؟ دھماکے سے تھوڑی دیر پہلے وہ مہمان خانے میں تھا۔ کہیں اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو گیا؟ میں اندھا دھند مہمان خانے کے سلگتے ہوئے کھنڈر کی طرف دوڑا۔ دھماکوں والے مقام پر اب آگ قریباً بجھ چکی تھی۔ حویلی کے ملازمین نے پانی کی بالٹیاں انڈیل کر یہاں کیچڑ سی کر دی تھی۔ انسانی جسم کے جلے ہوئے ناقابل شناخت ٹکڑے اکٹھے کیے جا رہے تھے۔ میں اور عالم قریشی بھی اس کھنڈر میں داخل ہو گئے اور سخت خوف و ہراس کے عالم میں ان ٹکڑوں اور ان ناقابل شناخت لاشوں کو دیکھنے لگے۔ میرے جسم پر لرزہ طاری تھا اور آنکھیں کسی اندوناک منظر کے اندیشے سے پتھرائی ہوئی تھیں۔ دھماکوں والا مقام دیکھنے کے بعد ہم مہمان خانے کے دیگر حصوں میں گھومنے لگے۔ نشست گاہ بھی جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ یہاں پوری 7 لاشیں موجود تھیں، 7 عدد انسانی ڈھانچے جن کی ہڈیاں ابھی سلگ رہی تھیں۔ 1.5-2 گھنٹے پہلے تک یہ جیتے جاگتے انسان تھے۔ یہاں ابھی تک گولیوں کے بے شمار ہول نظر آ رہے تھے۔ میں ایک ایک لاش کو غور سے دیکھنے لگا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ڈھانچے کو غور سے دیکھنے لگا۔ لیکن ڈھانچہ تو پھر ڈھانچہ ہوتا ہے، اسے دیکھ کر یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ مرنے والا کون ہے۔ بس یہ پتہ چل سکتا ہے کہ انسان تھا، اور بچہ تھا یا بڑا، یا شاید یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ بچہ تھا یا بڑا تھا، کیونکہ مجھے نشستگاہ میں ایک بچے کا ڈھانچہ بھی نظر آیا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بچے کا ڈھانچہ نہیں ہے، یہ بونا باڈی گارڈ تھا جو فائرنگ سے ہلاک ہو کر دروازے کی دہلیز پر اوندھا گرا تھا۔ نشست گاہ کا دلدوز منظر دیکھنے کے بعد ہم مہمان خانے کے بیرونی کمرے میں پہنچے۔ یہاں بھی پانی پھینک پھینک کر آگ کو سرد کیا جا چکا تھا۔ حویلی کے ملازم اور محافظ لاشیں اٹھانے میں مصروف تھے۔
یہاں ایک دو لاشیں قابل شناخت حالت میں تھیں، تاہم حویلی کے مالک یعنی جاگیردار قادر زمان کی لاش قطعی ناقابل شناخت ہو چکی تھی۔ اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، یہاں تک کہ پاؤں کی جوتی بھی خاکستر ہو چکی تھی۔ مجھے صرف دو اشیاء ایسی دکھائی تھی جو کسی طور جاگیردار کی شناخت میں مدد دے سکتی تھیں۔ ایک اس کے گلے میں پڑا ہوا طلائی تعویذ، دوسرا بائیں ہاتھ کی 2 انگوٹھیاں، لیکن یہ چیزیں بھی بے پناہ حدت کے سبب تڑ مڑ چکی تھیں اور انہیں آسانی سے پہچان لینا ممکن نہیں تھا۔ جاگیردار کے تایازاد بھائی حاکم علی اور دیگر کارندوں نے بھی اس لاش کو دیکھ لیا تھا، لیکن ان میں سے کسی کو فی الحال یہ کہنے کی جرات نہیں ہو رہی تھی کہ یہ جاگیردار جی کی ہی لاش ہے۔ فضا میں ایک زبردست سوگواری پائی جا رہی تھی۔ گاہے بگاہے کسی کے بین کرنے کی آواز ابھرتی اور سوگواری کی فضا کچھ اور گمبھیر ہو جاتی۔ میری روح یہ سوچ سوچ کر فنا ہو رہی تھی کہ اگر حمزہ کا سراغ نہ ملا تو کیا ہوگا۔ دل و دماغ میں اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ اس سے آگے کی بات کا میں سوچ سکتا۔ قریشی نے میرا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو یار، کچھ نہیں ہوا ہوگا حمزہ کو۔ تو پھر کہاں ہے وہ؟ کہیں بھی ہے، لیکن یہاں نہیں ہے، قریشی نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بھیانک اندیشوں کی شدت میرے دل و دماغ میں تہلکہ مچا رہی تھی۔ میں ایک بار پھر دل کڑا کر کے ان لاشوں کو دیکھنے لگا جو مہمان خانے میں جا بجا نظر آ رہی تھی۔ مہمان خانے سے نکل کر میں اور قریشی بے قراری سے حویلی کے طول و عرض میں چکرانے لگے۔ زنان خانے میں اب زری گل نے خواتین کو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ ڈری سہمی دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے دیکھا تو شفتہ لپک کر میرے پاس آئی۔ بھیا، یہ سب کیا ہوا ہے؟ آپ سب تو خیریت سے ہیں نا؟ ہاں، سب خیریت سے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نادانستہ طور پر شفتہ سے نگاہیں چرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاید میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے حمزہ کے بارے میں نہ پوچھے، لیکن اس بیچاری میں اتنی جرت کہاں تھی کہ وہ اس قسم کا کوئی سوال کر سکتی۔ شفتہ کو تسلی تشفی دینے کے بعد میں گلثوم اور انجم کی طرف متوجہ ہوا۔ ان دونوں کے رنگ بھی ہلدی ہو رہے تھے۔ یہیں پر مجھے غزالہ بھی دکھائی دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شیخ کی خیریت کے بارے میں بے حد فکر مند ہوگی اور یہ توقع رکھ رہی ہوگی کہ میں اسے شیخ کے متعلق کچھ بتاؤں گا، لیکن میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر وہ خود سے نہیں پوچھے گی تو میں بھی اسے مخاطب نہیں کروں گا۔ غزالہ نے خود سے نہیں پوچھا، میں بھی اس بارے میں خاموش رہا۔ ہاں، جاتے جاتے میں نے زری کو بتا دیا کہ شیخ خیریت سے ہے اور مردانے کے کمرے میں آرام فرما رہا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے جاتے ہی زری گل یہ بات غزالہ کی گوش گزار کر دے گا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ حمزہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دوسری طرف پریشانی کا تعلق حویلی کے حالات سے تھا۔ یہاں جو کچھ بھی ہوا تھا یہ قیامت زہرا سے کم نہیں تھا۔ 3 زبردست دھماکے ہوئے تھے جن میں کم و بیش 14 افراد کی جانیں چلی گئی تھیں اور قریباً درجن بھر افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پورے کا پورا مہمان خانہ جل کر راکھ ہو گیا تھا اور یقیناً یہ مالی نقصان 1 کروڑ کے ہندسے تک پہنچا ہوگا۔ مہمان خانے کی عمارت قریباً نصف ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اور یہاں جدید ترین رہائشی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ بیش قیمت فرنیچر، قالین اور الیکٹرانک آلات، کچھ بھی تو باقی نہیں بچا تھا۔ یقینی بات تھی کہ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس کی بھاری جمعیت یہاں قدم رنجہ فرمانے والی ہے۔ اس سے پیشتر تو جاگیردار قادر زمان یہاں موجود ہوتا تھا اور سب کچھ سنبھال لیتا تھا، مگر اب معاملات قابو سے باہر ہونے والے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ پولیس کے پکھیڑوں میں پڑنے کے بجائے میں اور میرے ساتھی یہاں سے نکل جائیں۔ اس وقت حویلی میں نفسا نفسی کا عالم تھا۔ یہاں سے کوچ کرنے کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ چند منٹ سوچ بچار کے بعد میں نے قریشی اور زری کو بلایا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ شیخ عاصم سمیت فوری طور پر یہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ حویلی کے گیراج میں 6-7 گاڑیاں موجود تھیں۔ ان میں ایک وہ ٹویوٹا گاڑی بھی تھی جس پر میں اور شفتہ چند روز پہلے جھنگ گئے تھے۔ اس گاڑی کی چابی ابھی تک میرے پاس تھی۔ اس گیراج میں ایک چھوٹی سوزوکی کار ایسی بھی تھی جو کسی بھی چابی سے بآسانی کھولی اور اسٹارٹ کی جا سکتی تھی۔ ہم کل 9 افراد تھے۔ ان 2 گاڑیوں میں ہم بآسانی یہاں سے نکل سکتے تھے۔ میں نے زری کو ہدایت کی کہ وہ فوراً خواتین کو لے کر گیراج کی طرف آ جائے۔ قریشی کے ذمے میں نے یہ کام لگایا کہ وہ دونوں مطلوبہ گاڑیاں چیک کرے اور ان کے دروازے وغیرہ کھول کر رکھے، پھر ان گاڑیوں کو گیراج کے اندر ہی صحیح پوزیشن میں کھڑا کر دے۔ جب زری اور قریشی اپنے اپنے کام سے روانہ ہو گئے تو میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ بڑی تیزی سے حویلی کا ایک اور چکر لگایا۔ میں حمزہ کو تلاش کرنے کی ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ افسوس کہ یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔
میرا دل مایوسی اور غم سے بھر گیا۔ میرے بس میں ہوتا تو ساری رات حویلی میں گھومتا اور حمزہ کو تلاش کرتا رہتا، لیکن وقت اور حالات کے تقاضے کچھ اور تھے۔ ہمیں جلد از جلد اس حویلی سے نکلنا تھا۔ حویلی کا ایک مایوس کن راؤنڈ لگانے کے بعد میں مردانے میں آیا۔ یہاں سے میں نے شیخ کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ مردانے کے بیرونی دروازے پر ایک مسلح پہرے دار نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ حویلی میں مزید دھماکوں کا خطرہ ہے، خاص طور پر مردانے کی عمارت میں دھماکے کا امکان ہے۔ پہرے دار جو پہلے سے ہراساں تھا مزید ہراساں نظر آنے لگا۔ در حقیقت اس وقت حویلی میں ایسی افراتفری مچی ہوئی تھی کہ سارا حفاظتی انتظام درم برم ہو کر رہ گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ پہرے دار مجھ سے سوال جواب کرتا، اسے اپنی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں مردانے حصے میں بم دھماکے کا خطرہ ظاہر کر رہا تھا اور پہرے دار مردانے کے عین سامنے کھڑا تھا۔ وہ واضح طور پر بے قرار نظر آنے لگا۔ شیخ کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ ان میں اتنا دمخم نہیں تھا کہ کسی طرح کی مزاحمت کر سکتا۔ پھر بھی میں نے طلائی دستے والا پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ شیخ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ فی الحال خاموشی سے چلتے رہو۔ غزالہ کہاں ہے؟ گھبراؤ مت، وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ دھوئیں کے مرغولے پوری حویلی میں چکرا رہے تھے۔ یہ دھواں ہمارے لیے مفید تھا۔ ہم کسی کی نظر میں آئے بغیر گیراج تک پہنچ گئے۔ میری توقع کے عین مطابق باقی لوگ بھی گیراج میں پہنچ چکے تھے۔ میری نگاہوں نے غزالہ کو تلاش کیا۔ وہ بھی وہیں موجود تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ شیخ یہاں سے جا رہا تھا تو وہ یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ قریشی نے اپنا کام بڑی خوبی سے سر انجام دیا تھا۔ اس نے دونوں گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی کر رکھی تھیں اور ان کا رخ گیراج کے بلند و بالا گیٹ کی طرف تھا۔ ہم کل 9 افراد تھے۔ میں نے قریشی سے کہا کہ وہ چھوٹی گاڑی کی ڈرائیونگ کرے۔ اس کے ساتھ پروین، انجم اور گلسوم کو بٹھایا گیا۔ بڑی گاڑی کی ڈرائیونگ میں نے زری کے سپرد کی۔ زری کے ساتھ اگلی نشست پر شفتہ بیٹھ گئی۔ درمیانی سیٹ، پچھلی سیٹ پر درمیان میں شیخ اعظم کو بٹھایا گیا۔ ایک طرف میں اور دوسری طرف غزالہ بیٹھے۔ اصولی طور پر ہم 10 افراد تھے، لیکن اس وقت ایک فرد ہم میں نہیں تھا، یعنی حمزہ۔ اس کا سوچ سوچ کر میرا دل خون ہو رہا تھا۔ جب گاڑیاں روانہ ہوئیں تو انجم نے چونک کر پوچھا، حمزہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی عالم، قریشی یا زری کے پاس تھا۔ بہرحال فوری طور پر جواب دینا ضروری بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ کسی کی پیشانی پر سوالیہ شکن ابھرتی، میں نے کہا، وہ چلا گیا ہے، فائرنگ سے تھوڑی دیر پہلے نکل گیا تھا۔ کہاں؟ انجم نے پوچھا۔ کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ میں نے خشک لہجے میں کہا۔ انجم ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ گاڑیاں گیراج سے نکلیں اور دھوئیں کے مرغولوں سے گزرتی ہوئی بغیر کسی خاص رکاوٹ کے حویلی سے باہر آ گئیں۔ ہم نے تیزی سے جھنگ کی طرف سفر شروع کیا۔ سوزوکی گاڑی جسے عالم قریشی چلا رہا تھا آگے تھی۔ ہم ٹویوٹا پر عقب میں آ رہے تھے۔ ابھی ہم حویلی سے 2-3 میل ہی دور آئے تھے کہ ہمیں فائر بریگیڈ کی 2 خستہ حال گاڑیاں دکھائی دیں۔ یہ حویلی کی طرف جا رہی تھیں۔ یقیناً ان گاڑیوں کی وہاں کوئی خاص ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی سڑک تاریک تھی۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرا رویہ دیکھنے کے بعد عاصم نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ خاموشی سے سفر کرتا رہے۔ یقیناً اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ حویلی میں جو بھی تباہی آئی تھی وہ شنکر کی وجہ سے آئی تھی۔ عاصم کے لیے افسوس کا مقام یہ تھا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود شنکر اسے آزاد کرانے میں ناکام رہا تھا۔ اس زاویے سے دیکھا جاتا تو اس ساری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار صرف اور صرف شیخ عاصم تھا۔ پھر میرا دھیان دوبارہ ڈاکٹر حمزہ کی طرف چلا گیا۔ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلی کہ وہ سلامتی سے ہو۔ سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ گیا کہاں۔ حویلی میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ایک بڑے حصے میں گھپ اندھیرا تھا اور دھوئیں کے بادل چھائے تھے۔ ایسے میں پوری تسلی کے ساتھ کسی کو تلاش کر لینا آسان نہیں تھا۔ جیسے سائیں علی اور سروج بھی یقیناً حویلی میں ہی موجود تھے، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ اسی طرح حمزہ بھی حویلی میں ہی کہیں پایا جاتا ہوگا۔ ایک دوسرا امکان ذہن میں یہ بھی آتا تھا کہ پے در پے ہونے والے خوفناک دھماکوں کے بعد جس طرح بہت سے لوگ حویلی سے نکل گئے تھے، حمزہ بھی نکل گیا ہو اور اب کسی محفوظ مقام پر رک کر صورتحال درست ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ حویلی سے قریباً 8 کلومیٹر آگے آنے کے بعد جب ہماری گاڑی نہر کے پل سے گزر رہی تھی، میں نے ایک پولیس جیپ دیکھی۔ وہ آندھی کی رفتار سے حویلی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ میں پہچان گیا،
یہ جھنگ کے DSP خورشید کھمبو کی جیپ تھی۔ یقیناً حویلی کی طرف دوڑ لگانے والا یہ اکیلا آفیسر نہیں تھا۔ ابھی بہت سے سرکاری و غیر سرکاری لوگوں کو اس سڑک پر سرپٹ بھاگنا تھا۔ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ جاگیردار قادر زمان مرحوم و مغفور ہو چکا تھا۔ یہ تہلکہ خیز خبر تھوڑی ہی دیر میں جنگل کی آگ کی مانند پھیلنے والی تھی۔ پولیس جیپ کو دیکھنے کے بعد میں تھوڑا سا محتاط ہو گیا۔ یقینی بات تھی کہ ابھی بہت سی پولیس گاڑیاں ہمیں کراس کرنے والی تھیں۔ ایسے میں ہم پر شک کیا جا سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس حویلی کی گاڑیاں تھیں۔ ان مشکوک گاڑیوں کو دیکھ کر پولیس والوں کے ماتھے ٹھنک سکتے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ ہم سڑک سے ہٹ کر چلیں یا پھر پولیس کا ریلا گزرنے تک کسی جگہ رک جائیں۔ ایک جگہ سڑک سے کچھ دور ہٹ کر کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ یہ ایک ٹرک ڈرائیور ریسٹورنٹ تھا۔ ایسے ریسٹورنٹس ہائی ویز پر اکثر نظر آتے ہیں۔ یہاں چارپائیاں وغیرہ بچھی تھیں اور لکڑی کی میزوں پر پانی کے جگ رکھے تھے۔ میں نے قریشی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رک گیا تو میں نے اسے بتایا کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے کہیں رک جانا ہے۔ وہ بھی پولیس جیپ دیکھ چکا تھا اور اس کے لیے میری بات سمجھنا زیادہ دشوار نہیں تھا۔ ہم نے گاڑیاں ڈرائیور ہوٹل کی طرف موڑ دیں۔ گاڑیوں کو ہوٹل کے پچھواڑے گھنے درختوں میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہوٹل کا نوجوان ملازم بھاگا ہوا آیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ وہ 2 چارپائیاں اور 2 میزیں پچھواڑے کے کھلے احاطے میں لے آئے۔ ملازم نے فوری طور پر عمل کیا۔ شیخ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے اسے ایک مریض کی حیثیت سے گاڑی میں ہی رہنے دیا۔ غزالہ بھی شیخ کے پاس ہی گاڑی میں رہی۔ ہم نے اس ڈرائیور ہوٹل میں کڑک چائے پی۔ شفتہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ میری اس وضاحت کے بعد کہ میں نے حمزہ کو خود کہیں بھیجا ہے، وہ بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ اور ہوتی کیوں نہ، یہ بات اس کے بھائی جان نے کہی تھی۔ وہی بھائی جان جس کے کہے پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی اور جسے وہ شاید دنیا کا سب سے قابل اعتبار شخص سمجھتی تھی۔ جتنی بار بھی شفتہ کے چہرے پر میری نگاہ پڑی، میرے دل میں ایک ہونسا سا لگا۔ یہ سوچ ہی میرے لیے سہانے روتی کہ حمزہ کو کچھ ہو گیا ہوگا۔ میں اس بارے میں سوچتا تو دماغ سن ہو کر رہ جاتا۔ ہماری توقع کے عین مطابق 8-10 منٹ بعد پولیس کی کچھ مزید گاڑیاں فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر سے گزر گئیں۔ اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان گاڑیوں کی منزل قادر زمان کی حویلی ہے۔ اس کے بعد بھی 2-2, 4-4 منٹ کے وقفے سے پولیس کی گاڑیاں وہاں سے گزرتی رہیں۔ گاہے گاہے اس سنسان علاقے کا سناٹا سائرنوں کی آوازوں سے گونج اٹھتا۔ یہ سلسلہ ذرا رکا تو ہم دوبارہ کاروں پر سوار ہوئے اور بھکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بھکر تاریکی اور خاموشی کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ ہماری کاریں فراٹے بھرتی ہوئی شہر کی سڑکوں پر سے گزریں اور شیخو پورہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ میں اپنی منزل کا تعین کر چکا تھا اور قریشی کو بھی اس بارے میں بتا چکا تھا۔ ہم شیخو پورے سے 7-8 میل دور ایک جانے پہچانے قصبے کی طرف جا رہے تھے۔ اس قصبے کو عرف عام میں سندلی کہا جاتا تھا۔ یہ وہی قصبہ تھا جہاں ایک مرتبہ میں SP برکت کے ساتھ پولیس والے کے روپ میں گیا تھا۔ ہمیں مالک نامی ایک شخص سے تفتیش کرنا تھی۔ نبیلہ، مالک، یوسف۔ مجھے وہ سارے بھولے بسرے کردار یاد آئے اور بدبخت عیسیٰ جان بھی یاد آیا جو نبیلہ کو اغوا کر کے علاقہ غیر میں لے گیا تھا اور اسے درندگی کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ نبیلہ سے ملنے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ عیسیٰ جان کس قماش کا شخص ہے اور عورت کے سلسلے میں اس کی بھوک کس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں ماضی کا حصہ تھیں اور موجودہ حالات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ قصبے میں مالک اور نبیلہ وغیرہ سے نہیں مل سکوں گا۔ اب یہ قصبہ ان دونوں کے وجود سے خالی تھا۔ میری منزل اس قصبے میں ایک شناسہ کی حویلی تھی۔ اس کا نام شیر محمد تھا۔ شیر محمد سے میری جان پہچان انہی دنوں میں ہوئی جب میں مالک اور نبیلہ کے سلسلے میں یہاں آتا جاتا تھا۔ شیر محمد اونچا لمبا گبرو تھا۔ وہ ذمہ داری کرتا تھا اور خاصا خوشحال تھا۔ گلابی اردو بولنے میں شیر محمد کا جواب نہیں تھا۔ پتہ نہیں اسے یہ عادت کہاں سے پڑی تھی۔ یوں تو وہ خالص پنجابی تھا، لیکن جہاں کہیں کسی شہری کو دیکھتا فوراً پنجابی میں اردو کا تڑکا لگانا شروع کر دیتا۔ شیر محمد کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، بالکل گوری چٹی، ذرا ذرا نیلی آنکھیں، پتلے ہونٹ، 100% انگریز لگتی تھی۔ اس کا نام ناہید تھا۔ شیر محمد کی طرح وہ بھی زبردست قسم کی مہمان نواز تھی، لیکن بولتی بہت کم تھی، بلکہ 1-2 گھنٹے میں تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس میں بولنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ شیر محمد کی حویلی کافی وسیع تھی، بلکہ بڑے چودھری کی حویلی سے بھی بڑی تھی۔ ہم حویلی کے بڑے گیٹ پر پہنچے تو جس شخص پر سب سے پہلے میری نظر پڑی وہ شیر محمد ہی تھا۔
وہ تڑپ کر اٹھا اور بھاگ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کے جسم سے خالص دیہاتی بو اٹھ رہی تھی اور اس کے بازوؤں میں خالص دیہاتی زور تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مہمانوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور مہمان جتنے زیادہ ہوتے ہیں ان کی خوشی بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے گاڑیاں حویلی کے وسیع احاطے میں کھڑی کر دیں اور حویلی کا گیٹ بند ہو گیا تو مجھے یوں لگا جیسے ہم ایک میدان جنگ میں ہوتے ہوئے بھی ایک محفوظ مورچے میں داخل ہو گئے ہیں۔ شیر محمد میری آمد کے بارے میں جاننے کے لیے بے قرار تھا، لیکن اس بے قراری میں کسی طرح کے منفی خیالات شامل نہیں تھے۔ شیر محمد ایسا شخص تھا کہ میں اسے کچھ نہ بھی بتاتا اور مہینوں اس حویلی میں رہتا تو بھی وہ مجھ سے اصرار کر کے کچھ نہ پوچھتا۔ بہرطور میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتا دیا کہ میں کیسے اور کن حالات میں یہاں پہنچا ہوں۔ جاگیردار قادر زمان کو شیر محمد بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی موت کی خبر شیر محمد کے لیے بھی حیرت ناک تھی۔ وہ یہ جان کر بھی ازحد حیران ہوا کہ ہمارے ساتھ رسی سے بندھے ہوئے ہاتھوں والا جو شخص ہے وہ امارات کا ایک امیر و کبیر شخص ہے۔ شیر محمد کی حویلی میں ہمیں قیام و طعام کی بہترین سہولیات میسر آئیں۔ شیر محمد مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا، او بادشاہو، یہ ترڈی اپنی حویلی ہے، جتنے جی چاہے اٹھے بیٹھو، کسی طرح بھی پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے۔ اس نے اپنے قول فعل سے ثابت کر دکھایا۔ اگلے روز شام تک ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہم اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ اگلے روز جو سب سے اہم چیز ہمیں نظر آئی وہ اخبار تھا۔ قادر زمان کی حویلی میں برپا ہونے والی قیامت کی خبر نے پہلے صفحے پر جگہ پائی تھی۔ قادر زمان کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی اور قادر زمان کی تصویر بھی چھپی تھی۔ خبر میں شنکر بھارتی کا ذکر بھی نمایاں الفاظ میں کیا گیا۔ تمام اخباروں میں شنکر شکرا کو شنکر بھارتی کے نام سے لکھا گیا تھا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق شنکر بھارتی نے جاگیردار قادر زمان سے پرانی عداوت کا بدلہ لیا تھا۔ چند روز پہلے وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اسپرے کرنے والوں کے روپ میں حویلی کے اندر گھسا تھا۔ اس کے پاس بڑی تعداد میں ڈائنامائٹس وغیرہ تھے۔ ان لوگوں نے موقع تاک کر حویلی کے مہمان خانے تک رسائی حاصل کی اور مہمان خانے کی عمارت کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا۔ رپورٹ کے مطابق 3 بڑے دھماکے ہوئے اور عمارت میں آگ لگ گئی تھی۔ پوری عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اس واقعے میں کم و بیش 22 افراد ہلاک اور 3 درجن کے لگ بھگ زخمی ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں جاگیردار قادر زمان، اس کا ایک چچا اور ملازم خاص منصب علی بھی شامل تھے۔ بتایا گیا کہ دھماکوں سے قبل شنکر بھارتی اور اس کے ساتھیوں نے حویلی میں اندھا دھند فائرنگ بھی کی اور زیادہ جانی نقصان اس فائرنگ سے ہوا۔ قادر زمان پر شنکر نے اس وقت تیز دھار خنجر سے حملہ کیا جب وہ شنکر کے ہاتھ سے خودکار رائفل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاگیردار نے شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی رائفل نہ چھوڑی۔ نتیجے میں شنکر نے آخری اور فیصلہ کن وار اس کی گردن پر کیا اور اسے نیچے گرا دیا۔ اس سے پہلے جاگیردار کے 4 باڈی گارڈز شنکر کی رائفل سے نکلنے والے برسٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ ان واقعات کا چشمدید گواہ قادر زمان کا ایک گارڈ تھا۔ وہ خوش قسمتی کے طفیل شنکر کی وحشیانہ فائرنگ سے بچ نکلا تھا۔ اس کی چھاتی میں گولی لگی تھی اور وہ ایک صوفے کے پیچھے گر گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شنکر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے آنے والے ہر فرد کو بلا امتیاز ہلاک کر رہا تھا۔ اس نے کسی کو سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ فائرنگ کے فوراً بعد وہ زخمیوں کو پھلانگتا ہوا تہخانے کی طرف گیا۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ اس نے دھماکہ کیسے اور کہاں کرنا ہے۔ ان خبروں میں شیخ عاصم کا ذکر بھی تھا۔ اس کے علاوہ میرے متعلق بھی چند سطور لکھی گئی تھیں۔ اخبار نے مختلف ذرائع کے حوالے سے یہ اطلاع دی تھی کہ اس بات کے واضح ثبوت ملے ہیں کہ شیخ اور استاد جہانی بھی دھماکوں کے وقت حویلی میں موجود تھے۔ اخبار نے لکھا تھا، یہ عین ممکن ہے کہ استاد جہانی شیخ عاصم کو اغوا کر کے قادر زمان کی حویلی میں لے گیا ہو اور قادر زمان کی حویلی میں ہونے والے خون خرابے کی بنیاد یہی اغوا ہو۔ شنکر نے اپنے باس کو چھڑانے کے لیے جاگیردار کی حویلی پر چڑھائی کرتی ہو۔ آخر میں اخبار نے خیال ظاہر کیا تھا کہ شنکر بھارتی اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہے اور شیخ عاصم کو حویلی سے نکال کر لے گیا ہے۔ ایک دوسری خبر میں بالکل مختلف بات کی گئی تھی اور یہی بات حقیقت کے قریب تھی۔ اخبار نے لکھا تھا، کچھ لوگوں کی طرف سے خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حویلی میں جو خوفناک دھماکے ہوئے ہیں وہ اس ناجائز ایمونیشن کی وجہ سے ہوئے ہیں جو قادر زمان نے حویلی کے تہخانے میں اسٹور کر رکھا تھا۔ شنکر کو اس ایمونیشن کا سراغ لگ گیا تھا اور اس نے کسی طریقے سے اس ایمونیشن کو آگ دکھا دی تھی۔ اس خبر میں پولیس کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اکثر لاشیں قطعی ناقابل شناخت ہیں،
لہٰذا یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مرنے والوں میں کون کون شامل ہے۔ بہت سے افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ان میں شیخ عاصم کے علاوہ مسز شیخ عاصم بھی شامل ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق شاہ جہان اپنے ساتھیوں سمیت دھماکے کے فوراً بعد کسی نامعلوم مقام پر چلا گیا ہے۔ تمام اخباروں میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ اس طرح کی خبریں موجود تھیں۔ میرے ذہن پر ایک زبردست بوجھ تھا اور ہر گزرنے والی گھڑی کے ساتھ یہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بوجھ کا تعلق ڈاکٹر حمزہ سے تھا۔ میں جلد از جلد ڈاکٹر حمزہ کی خیریت سے آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ میں لاہور میں ڈاکٹر حمزہ کے گھر فون کر لوں۔ شیر محمد کے گھر فون نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ فون کرنے کے لیے مجھے نہر کے پل پر جانا پڑے گا۔ وہاں ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ شیر محمد کے پاس سواری کے لیے سجا سجایا تانگا موجود تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں فون کرنے کے لیے پل پر جانا چاہتا ہوں تو اس نے فوراً تانگے بان کو حکم دیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ میں کمرے سے نکلا تو زری گل سے ملاقات ہو گئی۔ وہ قصبے کے کسی حجام سے شیو بنوا کر واپس آ رہا تھا اور خوب صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ حالات کیسے بھی تھے، بہرحال وہ نیا نیا شادی شدہ ہوا تھا۔ صاف ستھرا رہنا تو ضروری تھا۔ منہ میں نسوار کا چٹکا رکھنے کے لیے اس نے ڈبیا نکالی، لیکن مجھے دیکھ کر دوبارہ جیب میں رکھ لی۔ زری گل میں خوبی یہ تھی کہ وہ حالات کا زیادہ اثر قبول نہیں کرتا تھا اور بہت جلد نارمل نظر آنے لگتا تھا۔ حویلی میں ہر روز نت نئے ہنگاموں نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ زری گل سے ایک شخص قتل ہوا تھا اور آخری رات تو حد ہی ہو گئی تھی۔ بارودی دھماکوں نے حویلی کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر دیا تھا اور قادر زمان کی زندگی کا باب ختم ہو گیا تھا۔ ان غیر معمولی واقعات کا سامنا کرنے کے صرف ایک روز بعد زری گل پھر سے نارمل نظر آنے لگا تھا۔ استاد صاحب، یہ آپ کا دوست شیر محمد تو بڑا کمال کا بندہ ہے جی۔ ہم تو ایک دم انٹرسٹ ہو گیا اس سے۔ انٹرسٹ نہیں، امپریس۔ بالکل، ہمارا بھی یہی مطلب تھا۔ ہمارے ملک کو ایسے دلیر لوگوں کا ضرورت ہے جو دشمن کا چکا چھڑا سکے اور کافروں پر اپنا داغ بٹھا سکے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیر محمد نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے؟ خو استاد صاحب، یہ کیا کم کام کیا اس نے کہ ایک دشمن قوم کا عورت کو بیوی بنا کر اپنے گھر میں رکھا؟ پتہ نہیں کیا بک بک کر رہا ہے۔ کون دشمن قوم کی عورت؟ استاد صاحب، فرنگی عورت۔ اور کون سا عورت؟ آپ نے شیر محمد کا بیوی کو نہیں دیکھا؟ وہ انگریز ہے، لیکن اپنا شیر محمد صاحب نے اس کو بالکل قابو میں کر کے رکھا ہوا ہے۔ بالکل تیر کا مافک سیدھا کیا ہوا ہے اس کو۔ قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ ہمارا پاکستانی لباس پہنتا ہے، سر پر دوپٹہ لیتا ہے، اس کا ہر ادا 100% پاکستانی ہے۔ اب میری سمجھ میں زری گل کی بات آئی۔ وہ شیر محمد کی سرخ و سفید خوبرو بیوی کو انگریز سمجھ رہا تھا۔ وہ لگتی بھی ایسی ہی تھی۔ استاد صاحب، مرد ہو تو ایسا، دشمن قوم کا عورت بھی دل و جان سے اس کا مطیع فرما بردار ہو جائے۔ ہم نے اس فرنگی خاتون کو اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتے اور جھاڑو دیتے دیکھا ہے، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں حیران رہ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے بھینس کا دودھ دو رہا تھا۔ 100% پاکستانی لگ رہا تھا۔ وہ 100% پاکستانی ہی ہے۔ گھامڑ، تجھے پاکستانی اور انگریز کی پہچان نہیں ہے؟ آپ ہم سے مذاق پر مارا استاد صاحب۔ ہم اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ انگریز ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ انگریز اتنی اچھی پنجابی بول سکتا ہے؟ یہی تو خوبی کا بات ہے استاد صاحب۔ وہ پنجابی انداز میں روٹی نہیں پکاتا، پنجابی انداز میں بولتا بھی ہے۔ ہمارے خیال میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ انگریز ہے، لیکن آپ ہم سے دل لگی فرما رہا ہے۔ آخر ہم نے بھی دنیا دیکھا ہے، کیا ہم انگریز اور پاکستانی میں فرق نہیں دیکھ سکتا؟ ہم تو انگریز عورت کو 2 میل دور سے دیکھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا خون کھولنے لگتا ہے۔ بے شک تمہارا خون کھولنے لگتا ہے اور تم عورت کو 2 میل دور سے دیکھ بھی لیتے ہو، لیکن اس کے لیے عورت کا انگریز ہونا ضروری نہیں۔ ہر عورت کو دیکھ کر تم یہی کرتے ہو۔ استاد صاحب، آپ تھوڑا زیادتی فرما رہا ہے۔ اب تو ہم شادی شدہ ہے، اب ہم ایسا کیوں کرے گا؟ ہم سچ کہتا ہے، ہم کو گلسوم سے بڑا محبت ہے۔ ہمارا دل ہر وقت گنگناتا رہتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور گانا تو سنا ہوا ہی ہوگا، ہمارے دل پر چھایا ہے ایک صورت متوالا سا، نازک سا، شرمیلا سا، معصوم سا، بولا بالا سا۔ اور وہ گانا بھی سنا ہوگا، بھول گیا سب کچھ، یاد نہیں اب کچھ، بس ایک یہی بات نہ بھولا۔ اور ایک وہ گانا بھی تو ہے، مل گیا ہم کو پیار کا منزل مل گیا۔ ہم آپ کو کیا بتا استاد صاحب، دنیا میں آپ کا بعد ہم سب سے زیادہ محبت گلسوم سے کرنے لگا ہے۔ یہ گانے جو ہم نے آپ کو بھی بتائے نا، یہ تو مذاق میں ہیں،
ورنہ ان گانوں میں اتنا طاقت کہاں کہ یہ اس محبت کو بیان فرما سکے جو کلثوم کے لیے ہمارے دل میں ہے۔ بالکل غلط کہہ رہے ہو تم۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہوتی تو اسے اتنی چھوٹی عمر میں بچے کی مصیبت میں نہ ڈال دیتے۔ اس بات پر تو ہم اتنا پچھتا ہے استاد صاحب کہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو تیر کمان سے نکل گیا وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ ویسے ابھی ہمارے دل میں تھوڑا بہت امید ہے، ہو سکتا ہے کہ کلثوم کا دل جو خراب وغیرہ ہو رہا ہے اس کا تعلق بچے سے نہ ہو، اس کا آب و ہوا تبدیل ہوا ہے، اس وجہ سے بھی تو طبیعت خراب ہو سکتا ہے۔ اب کبوتر کی طرح آنکھیں بند مت کرو، تم بھی تو آب و ہوا تبدیل کر کے گلگت گئے تھے، کیا تمہارا دل خراب ہوا تھا؟ ویسے بھی عورتوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ ویسے استاد صاحب سب ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، فال والے طوطے سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ استاد صاحب مذاق مت فرمائیں، ہمارے دل پر بڑا بوجھ ہے، واقعی اتنا چھوٹی عمر میں شادی نہیں ہونا چاہیے۔ اوے خدا کا خوف کر زری گل، تیری عمر کوئی چھوٹی ہے؟ تیری عمر کے تو جن بھی اب اینکیں لگاتے ہیں۔ ہم اپنی بات نہیں کر رہا، کلثوم کی بات کر رہا استاد صاحب۔ ہم نے بہت برا کیا، ابھی تو اس کا کھیلنے کودنے کا دن تھا، ہم نے فٹافٹ اس سے شادی بنایا اور فٹافٹ گھر گرہستی میں بھی ڈال دیا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ہم نے حویلی میں سائیں علی صاحب سے بھی بات کیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ ہم کو کوئی تعویذ دے گا، لیکن تعویذ ملنے سے پہلے ہی حویلی میں ہنگامہ ہو گیا۔ اب پتہ نہیں سائیں صاحب کہاں ہوگا۔ تم نے آخری بار سائیں کو کہاں دیکھا تھا؟ حویلی میں دیکھا تھا جی، دھماکہ تو 8 بجے کے قریب ہوا تھا۔ ہم سائیں کو شام 7 بجے کے لگ بھگ دیکھا، وہ کھانے والے کمرے میں بیٹھا تھا اور میٹھی سوئیوں کے اوپر ساگ کا سالن ڈال کر روٹی سے کھا رہا تھا۔ سروج بھی پاس ہی بیٹھا اس کا پاؤں دبا رہا تھا۔ یار مجھے سائیں کے بارے میں بڑی فکر ہے۔ اس کا فکر چھوڑیں جی، خواہ اس کا تو کام ہی نظر آنا اور غائب ہونا ہے۔ آپ ڈاکٹر حمزہ صاحب کا کوئی فکر کریں جی، ہم اس بارے میں سخت پریشان ہیں۔ میں اسی کی طرف جا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو کوئی اچھی خبر ملے گی۔ کوچوان مؤدب انداز میں میرے پیچھے کھڑا تھا، میں نے اسے اشارہ کیا اور اپنے ساتھ لے کر حویلی کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پل کے بازار سے لاہور فون کرنے میں کچھ زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ حمزہ کے گھر میں اس کی والدہ موجود نہیں تھی۔ ایک نوکر نے ریسیور اٹھایا، میری آواز پہچان کر وہ بولا، آپ شاہ جہان صاحب ہی ہیں نا؟ ہاں۔ ڈاکٹر حمزہ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو گھر میں نہیں ہیں۔ اور ان کی والدہ؟ وہ تو آپ ہی کی طرف گئی ہیں، میں خود انہیں بھگکر جانے والی ویگن میں سوار کرا کے آیا ہوں۔ آج دوپہر میں انہوں نے اخبار میں دھماکوں والی خبر پڑھی تھی، اسی وقت سے سخت پریشان تھی، بار بار آپ کو حویلی کے نمبر پر فون کر رہی تھیں، پھر ان سے برداشت نہیں ہوا، بھگکر جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ صاحب جی، ڈاکٹر حمزہ تو خیریت سے ہے نا؟ ہاں خیریت سے تو ہے، لیکن پتہ نہیں بغیر بتائے کہاں چلا گیا۔ بیگم صاحبہ اسی لیے بہت پریشان تھی جی، کہتی تھی کہ چھوٹے صاحب بڑے لاپرواہ ہیں، پتہ نہیں کدھر چلے گئے جو واپس ہی نہیں آئے۔ نوکر کا نام ناجی تھا۔ ناجی، یہ چھوٹے صاحب کہاں کہاں جاتے ہیں، کچھ پتہ ہے تمہیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ بھگکر سے بغیر بتائے کہاں چلے گئے، اب کہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے انہیں؟ صاحب جی، ان کے کچھ ٹھکانے تو یہی ہیں، لمبی چوڑی یاری دوستی بھی نہیں ہے، اسپتال جاتے ہیں اور وہاں سے سیدھا گھر۔ ڈاکٹر حمزہ کے ساتھ شفتہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی، شاید اسی لیے ملازم محتاط لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے ذرا سا کوریدا تو اس نے بتایا کہ حمزہ نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ہیلتھ کلب بنا رکھا ہے، وہ ہفتے میں 2-3 بار شام کو وہاں بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ارسلان احمد نامی ایک ایڈوکیٹ بھی اس کا گہرا دوست تھا۔ ملازم نے مجھے 3-4 ایسے ٹھکانے بتائے جہاں ڈاکٹر حمزہ کا پتہ کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ہیلتھ کلب اور ایڈوکیٹ ارسلان احمد کا فون نمبر بھی مجھے دے دیا۔ ہیلتھ کلب شہر کے فیشنیبل علاقے شادمان میں تھا۔ میں نے فوری طور پر وہاں رنگ کیا۔ اس فون کال کا نتیجہ مایوسی کی صورت میں نکلا۔ حمزہ پچھلے 6-7 روز سے ہیلتھ کلب میں آیا ہی نہیں تھا۔ وہاں سے میں نے ایڈوکیٹ کے دفتر فون کیا۔ شام کا وقت تھا، یہ نوجوان ایڈوکیٹ بھی دفتر میں ہی تھا۔ اس نے حمزہ کے بارے میں نہ صرف لا علمی کا اظہار کیا بلکہ فکر مندی بھی ظاہر کی۔ وہ جانتا تھا کہ حمزہ بھگ کر گیا ہوا ہے اور جاگیردار کی حویلی میں ہونے والی وحشیانہ فائرنگ اور بم دھماکوں کے بارے میں بھی اسے معلوم تھا۔ اس نے مجھ سے مزید کریت کر پوچھنا چاہا کہ میں کون بول رہا ہوں اور حمزہ کہاں جا سکتا ہے۔ میں نے ایڈوکیٹ ارسلان کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ حمزہ ویسے تو بالکل خیریت سے ہے، لیکن آج صبح سے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے ارسلان سے درخواست کی کہ وہ لاہور میں حمزہ کے ممکنہ ٹھکانوں پر اس کا پتہ کرائے۔ میری باتوں نے ارسلان کو مزید پریشان کر دیا اور اس کی باتوں سے گہری بے قراری جھلکنے لگی۔
میں نے ارسلان سے درخواست کی کہ وہ حمزہ کی گمشدگی کی خبر کو فی الحال اپنے تک ہی رکھے۔ دل پر جیسے کوئی آرے چلا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سرگودا کے سول اسپتال میں پہنچوں۔ دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں آخری خبریں آنے تک سول اسپتال میں ہی تھیں۔ اب رات ہو چکی تھی۔ اگر میں حویلی میں کسی کو بتائے بغیر سیدھا سرگودا چلا جاتا تو سب کو پریشانی ہوتی۔ میں واپس شیر محمد کے گھر آیا اور اسے بتایا کہ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں سرگودا جا رہا ہوں۔ سرگودے کے اسپتال میں بہت ہجوم تھا۔ لاشیں ابھی تک لواحقین کے حوالے نہیں کی گئی تھیں۔ در حقیقت بہت سی لاشیں تو جلی ہوئی ناقابل شناخت ہڈیوں کی شکل میں تھیں۔ ان ہڈیوں کو الگ الگ شناخت کر کے میتوں کی صورت دینا اور پھر طبی معائنہ وغیرہ کرنا ایک دشوار کام تھا۔ مرنے والے کل افراد کی تعداد اب 28 ہو گئی تھی۔ ان میں 14-15 قطعی ناقابل پہچان تھے۔ اسپتال کے احاطے میں لواحقین کی آہو بکا جاری تھی۔ قابل شناخت لاشوں کو کپڑوں سے ڈھانپ کر اسپتال کے برآمدے میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ مرنے والوں کے لواحقین انہیں پہچان سکیں۔ پولیس کی بھاری نفری بھی ان لاشوں کے ارد گرد موجود تھی۔ اتفاقاً میری نظر ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑ گئی۔ یہ ایس پی برکت تھا۔ اپنے مخصوص انداز میں مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا اور بال تیل میں چپڑے ہوئے تھے۔ میں ہجوم سے کنی کتراتا ہوا اسپتال کے برآمدے کی طرف آ گیا۔ میں نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ حویلی میں قیام کے دوران میری داڑھی کچھ بڑھ گئی تھی اور مونچھیں بھی خاصی گھنی ہو گئی تھیں۔ اب میں نے شیو کرا لی تھی اور مونچھیں بھی کافی ہلکی کر دی تھیں۔ نظر کی اینک لگا کر میرا حلیہ کافی بدلا بدلا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ آسانی سے مجھے پہچانا نہیں جا سکے گا۔ میں نے ستون کے پاس کھڑے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ایس پی برکت کو بلا کر لائے۔ کانسٹیبل نے جا کر میرا پیغام دہرا دیا اور برکت کو بتایا کہ استاد جہانی آپ کو بلا رہا ہے۔ میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی بات سن کر ایس پی کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر وہ کانسٹیبل کے ہمراہ تیر کی طرح اس گوشے کی طرف بڑھا جہاں میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ برکت نے بے دلی سے مسافہ کیا۔ اس کی مونچھیں فرط جذبات سے پھڑک رہی تھیں۔ مجھے پہلے ہی شک پڑتا تھا کہ آج یا کل میں تیری شکل ضرور دیکھنی پڑے گی۔ میری شکل سے اتنے ڈرتے کیوں ہو برکت صاحب؟ تیری شکل سے نہیں ڈرتا، ان مصیبتوں سے ڈرتا ہوں جو تم اپنے پیچھے لگائے پھرتے ہو۔ جو کچھ قادر زمان کی حویلی میں ہوا وہ کوئی چھوٹی مصیبت تھی کہ اب تم پھر نظر آ گئے ہو؟ بڑے افسوس کی بات ہے برکت صاحب، اتنے دن بعد ملاقات ہوئی ہے پھر بھی آپ جلی کٹی سنا رہے ہو۔ میں تو آپ سب لوگوں کی بہتری کا ہی سوچتا ہوں۔ بندہ فارغ رہے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ لوگ بھاگ دوڑ کریں گے تو آپ کی مشینیں چالو ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ ترقی شرقی کا بھی کوئی چانس بن جائے۔ اور نہیں چاہیے مجھے بھوتنیدی ترقی۔ جب بندہ بھوتنیدہ پریشانی میں پڑ کر ویسے ہی کسی کام کا نہ رہے تو ترقی کیا خاک کرے گا؟ چلو ترقی نہیں کرنی لیکن پولیس میں تو رہنا ہے نا، اور پولیس میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ زندہ ہو۔ زندہ ہو؟ کیا مطلب؟ یہ جینا بھی کیا جینا ہے برکت صاحب؟ بہرحال کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی بری بھلی زندگی بھی چھن گئی تو کیا کرو گے؟ وہ تمہارا اور ہمارا ازلی دشمن شنکر شکرا زنجیر توڑا کر نکلا ہوا ہے، بالکل پاگل کتے کی طرح ہو رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں کاٹ کھائے گا تو پیٹ میں 14 ٹیکے لگوا کر بھی جان نہیں بچے گی۔ زندگی موت ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہاری زندگی کم ہے تو میری کیا مجال کہ میں اس میں اضافہ کر سکوں گا، لیکن اگر میں تمہارے آس پاس ہوں گا تو شنکر کے دم میں نمدہ فٹ کر کے رکھوں گا، ورنہ وہ آپ پولیس والوں کے دم میں نمدہ فٹ کر دے گا۔ شنکر کے ذکر پر ایس پی برکت چونک گیا۔ بے شک وہ ایک نڈر پولیس والا تھا، مگر شنکر کا نام ہی ایسا تھا کہ جو شخص بھی اسے جانتا تھا فکر مند ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تم سائی صاحب کے بندے ہو، ایسی بات کر سکتے ہو، ورنہ تمہیں پتہ ہی ہے کوئی بھوتنیدہ میرے سامنے منہ نہیں کھول سکتا۔ باقی اس وقت میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ۔ کوئی خاص کام تو نہیں تھا، بس میں وہ اشیاء دیکھنا چاہتا ہوں جو مرنے والوں کے جسم سے علیحدہ کی گئی ہیں۔ وہ سب تو سرگودے کے ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ٹلنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ میں ایک ایسی فکر مندی لے کر یہاں پہنچا تھا جو ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے چاچا برکت کہہ کر تھوڑا سا مکھن لگایا تو وہ مان گیا کہ مرنے والوں کی ذاتی اشیاء اسی کی تحویل میں ہیں اور یہیں اسپتال میں ہیں۔ وہ مجھے اسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں لایا۔ دروازے پر 2 پولیس مین پہرا دے رہے تھے۔ پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں بہت سی اشیاء علیحدہ علیحدہ رکھی گئی تھیں۔ انگوٹھیاں، دھات کے تعویذ، کلائی کی گھڑیاں، کانوں میں ڈالنے والی تلائی مرکیوں کا ایک جوڑا بھی ان اشیاء میں نظر آ رہا تھا۔ ان تلائی مرکیوں کو دیکھ کر میری نگاہ میں منصب علی کا چہرہ گھوم گیا۔ یہ مرکیاں یعنی بالیاں اسی کی باقیات تھیں۔
میرا خیال تھا کہ میں ڈاکٹر حمزہ کی رسٹ واچ کا ڈائل کسی حد تک پہچان سکتا ہوں۔ مرنے والوں کی اشیاء میں قریباً 15 گھڑیاں شامل تھیں۔ ان میں قادر زمان کی شاندار راڈو واچ بھی تھی۔ ہزاروں روپے مالیت کی وہ گھڑی جس پر دیکھا جانے والا وقت لوگوں کی قسمتیں بناتا اور بگاڑتا تھا، آج یہ گھڑی پیچھے رہ گئی تھی اور وقت آگے نکل گیا تھا۔ دیگر تمام اشیاء کی طرح یہ گھڑی بھی گرمی کی شدت سے بد شکل ہو چکی تھی۔ اسٹرپ جل کر خاک ہو چکا تھا اور ڈائل سیاہ ہو گیا تھا۔ میں ڈری ڈری نظروں سے ان گھڑیوں کو دیکھتا رہا۔ دل کو ہر لحظہ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں ان گھڑیوں میں مجھے حمزہ کی گھڑی دکھائی نہ دے جائے۔ یہ کیسی عجیب کیفیت ہوتی ہے، آنکھیں کسی چیز کو تلاش بھی کرتی ہیں اور اس کی دید سے بچنا بھی چاہتی ہیں۔ ان گھڑیوں میں مجھے حمزہ کی چوکور ڈائل والی گھڑی نظر نہیں آئی، نہ ہی کوئی اور ایسی شے نظر آئی جس پر حمزہ کی ملکیت کا شبہ کیا جا سکتا۔ پھر بھی دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لاشوں کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ انہیں کسی طور پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ یہی حال راکھ اور کوئلے سے ملنے والی اشیاء کی تھی۔ ممکن تھا کہ ابھی کئی چھوٹی موٹی چیزیں ملبے میں ہی دفن ہوں۔ پھر یہ امکان بھی تھا کہ حسب عادت اور حسب توفیق پولیس والوں نے کچھ اشیاء خرد برد بھی کی ہوں۔ میں نے مردہ خانے جا کر ناقابل شناخت لاشوں کا معائنہ بھی کیا۔ یہ ایک بڑا ناخوشگوار کام تھا، مگر مجھے کرنا پڑا۔ برکت میرے ساتھ تھا۔ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں کس کی تلاش میں ہوں، لیکن میں یہ جواب ہر بار گول کر گیا۔